اکثر یہ دیکھا گیا ہے جنگ ہوگی تو نقصانات ہوں گے ہی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک تعلیم تو یہ ہے، لیکن آگے میرے آقا نے یہ فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں اگر ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ تم پر جنگ مسلط کر دی گئی، سامنے والے کو جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم ڈٹے رہو اور مقابلہ کرو. یہ نہیں ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور امن و امان کی بات کریں. صلح و مصالحت، امن و امان، یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کو آج مجھے سمجھانا ہے. میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ اسلام کی تعبیر میں دو طرف ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اسلام کو امن و امان امن و امان امن و امان یہی تعبیریں کرتے ہیں. بالکل اسلام کا نام ہی ہے پیس، میں بھی اس کو ایگری کرتا ہوں. کچھ لوگ اسلام کے متعلق صرف جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں سخت ترین موقف اختیار کیا گیا ہے دشمنوں کے مقابل میں، تب جا کر کے اسلام اپنے پیر جما سکا، اپنی سلطنتیں مضبوط کر سکا. تو جنگوں کا ہونا، جہاد کا ہونا ضروری ہے. یہ بعض لوگ اسلام کی تعبیر میں صرف جہاد اور جنگ کا نام لیتے ہیں اور بعض لوگ صرف امن و امان کا نام لیتے ہیں. کیا اسلام کی یہ تعبیریں دونوں لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ میرے عزیزوں، میرا کہنا یہ ہے کہ اسلام ان دونوں حالات سے گزرا ہے. اسلام کا بیسک فنڈا تو یہ ہے کہ وہ امن و امان چاہتا ہے پوری کائنات میں، لیکن اگر کوئی اس میں فساد مچانا چاہے تو اس کے ساتھ جہاد بھی چاہتا ہے. اسلام جہاد بھی کرے گا کس کے ساتھ؟ جو امن و امان میں فساد مچائے گا. تاریخ میں یہی ہے. لہذا ہمیشہ اسلام کی جب بھی تعبیر کرو تو تصویر کا ایک رخ نہ بتاؤ کہ اسلام میں میاں کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، تسبیح پڑھو، دعا کرو. ہاں یقیناً اسلام امن و امان چاہتا ہے، لیکن کب؟ ایک محقق نے بہت اچھے انداز میں کہا، بار بار اسلام اور مسلمانوں کے متعلق کچھ لوگ غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو پیس کا نام ہے، آپ جنگ کی بات نہ کریں نا، آپ جہاد کی بات نہ کریں. اور کچھ ہمارے ماڈرن خیالات کے اور کچھ سیکولر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام صرف امن و امان کے لیے ہے. ہاں یقیناً میں دونوں تصویریں آپ کو بتاؤں. اسلام امن و امان اس وقت چاہتا ہے جب اسلام میں موجود غلام خانہ کعبہ کی چھت پر موجود ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا مکہ کی فتح میں، تب حضور نے امن و امان قائم کیا ہے. امان وہ بہتر ہے جب تمہارے پاس غلبہ آ جائے اور اس وقت تم لوگوں کو معاف کر رہے ہو، یہ امن و امان ہے. لیکن جب تمہیں کوئی دبا رہا ہے، جب کوئی تمہیں مار رہا ہے اور تم امن و امان کی بات کر رہے ہو تو گویا کہ تم جان چھڑانے کی بات کر رہے ہو. میں اس کی ایک مثال آپ کے یہاں یوں بتاتا ہوں. اب ایک صبر کا لفظ ہے، آپ جانتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں؟ سہ لینا، ہر چیز کو سہ لینا. اب کوئی 4 سال کا بچہ ہے، میرے ساتھ اس کا مقابلہ ہو رہا ہے. 4 سال کے بچے کو میں نے تھپڑ مارا اور وہ 4 سال کا بچہ یہ کہتا ہے میں نے صبر کر لیا. میاں تیرے پاس صبر کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ پلٹ کر مارنے کی طاقت بھی تو نہیں ہے. تو بڑے آدمی سے، طاقت والے آدمی سے اگر مار کھا کر کے خاموش رہے اور پھر یہ کہے میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں، یہ تیری مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے. ہاں کب؟ وہ 4 سال کا بچہ مجھے تھپڑ لگا دے، مجھے تھپڑ لگا دے، میں بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہوں، باوجود اس کے میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ ہے صبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر. یہی اسلام چاہتا ہے کہ جب تمہارا غلبہ ہو اور تم دشمنوں کو معاف کر رہے ہو تو اسلام یہ امن و امان کی بات کرتا ہے. لیکن جب تمہارے ہر
عزو پر بلکہ اسلامی شعار پر حملہ کیا جا رہا ہو اور تمہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو، مارنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور تم یہ کہو نہیں صبر کرنا ہے ہمیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ تم مجبوری کو صبر کا سہارا لے رہے ہو۔ مجبوری کا نام صبر نہیں ہے۔ اسی طرح امن و امان اس کو نہیں کہتے۔ عزیزان کرام وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو معاملات پیش آئے ہیں۔ آپ کی زندگی پاک جو 40 سال تک تھی، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن جب آپ کی عمر پاک 40 سال کی ہوئی، اس وقت سے لے کر آپ کی وفات 63 سال تک کتنی عمر ہوئی؟ 23 سال۔ آپ کی عمر مبارکہ 40 سال سے لے کر 63 سال تک کی عمر کتنی ہوئی؟ 23 سال، 23 ایئرس۔ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال سے لے کر 53 سال تک مکہ ہی میں رہے، 13 سال تک مکہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد، اور جب آپ کی عمر مبارکہ 53 سال کی ہوئی، آپ نے ہجرت فرمایا مدینہ طیبہ کی طرف، اور وہاں 10 سال قیام فرمایا۔ تو میں یہ 23 سال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ مدنی دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جو اسلام کے دن ہیں، جو اعلان نبوت کے بعد کے دن ہیں، اس میں 13 سال مکی زمانہ ہے اور 10 سال مدنی زمانہ ہے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، مکی زمانے میں اور مدنی زمانے میں بڑا فرق ہے۔ مکی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم تو تھا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع رکھا، اور ان 13 سالوں میں بہت کم لوگ ایمان لائے، بہت کم لوگ، یہاں تک کہ آپ کو لڑنے کا اور جہاد کا بھی حکم نہیں تھا۔ 13 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی جہاد نہیں فرمایا۔ مکہ کے زمانے میں، مکی دور میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، ایک بھی جہاد نہیں۔ آج ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو اسلام کو کہتے ہیں تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ کتنے زمانے میں تلوار اٹھائی گئی ہے اور کہاں کہاں اٹھائی گئی ہے، اور جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، آج دنیا کو ان جگہوں پر اٹھانا ضروری ہو گیا ہے تلوار۔ میں اس کو بھی ثابت کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دستور ہے وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ دستور ہے۔ آپ کا جو نظام ہے وہ سب سے اعلیٰ نظام ہے، اس میں ایک نقص بھی نہیں، ایک عیب بھی نہیں آ سکتا۔ 13 سال تک کبھی مشرکین مکہ کے ساتھ قتال، جنگ، جہاد نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، بعض لوگ آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کریں۔ اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کے جواب میں قتل و قتال نہ کریں، لڑائی کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ 13 سال سخت ترین زمانہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، مشقتوں کا زمانہ ہے۔ اس مکی دور میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ انہوں نے کیسا کیسا برتاؤ نہیں کیا۔ حضرت بلال حبشی ان کی دشمنیوں کا اور ان کی ظلم و ستم کا ایک ایسا نشانہ بن چکے تھے کہ ان کے پورے جسم پاک میں داغ تھے، نشانات تھے۔ حضرت سمیہ کا انہوں نے ایسا خاتمہ کیا، وہ شہید ہو گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، مکہ والوں نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ کئی صحابہ اکرام کو جانوں سے انہوں نے ختم کیا، شہید کیا۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی انہوں نے دست درازیاں کی ہیں، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ ان پر مشرکین اس قدر ٹوٹ پڑے
اتنا مارے تھے کہ آپ کا چہرہ سوج گیا تھا، آنکھیں نہیں دکھتی تھی، سوجن کی وجہ سے آنکھیں اندر جا چکی تھیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک پھوڑ دی تھی، طرح طرح کے مظالم ہوئے۔ ان تمام حالات کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی۔ پہلے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے گئی، کہاں؟ حبشہ کی طرف۔ افریقہ کا ایک ملک ہے جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، ملک حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ایک جماعت گئی، جس میں حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی، حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا۔ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم اس قدر بڑھ گئے تھے کہ ان کو اپنا اصلی وطن چھوڑنا پڑا، وہ دوسرے وطن میں جا کر پناہ لیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، آپ اپنے ساتھ اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیے اور مدینہ طیبہ کی طرف رواں ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہاں سے اسلام کی تاریخ ایک نئی تاریخ ہے، اور کیوں نہ نئی تاریخ ہو؟ آج بھی جو ہم 1442 میں چل رہے ہیں، یہ تاریخ چلی ہی ہے حضور کی ہجرت کے بعد سے۔ بہت ساری تاریخیں ہیں، کسی کی ولادت سے تاریخ چل رہی ہے، کسی کی وفات سے چل رہی ہے، لیکن اسلامی تاریخ کہاں سے چل رہی ہے؟ حضور کی پیدائش سے نہیں، اور نہ حضور کی وفات کے دن سے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مکہ سے ہجرت کیا مدینے، اس دن سے اسلامی تاریخ شروع ہوئی ہے۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرما کر 1442 ہجری ہو گئی۔ ہجرت کی تاریخ یہ موجود ہے۔ کیوں میرے عزیزو؟ یہاں سے اسلام اب نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے۔ اسلام نے ایک ایسی نئی تاریخ لکھی جس کو انگریز قلمدان مائیکل نے کہا ہے، جس نے کتاب لکھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ دنیا میں سب سے زیادہ اثر اور لوگوں میں انفلوئنس ڈالنے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی انگریز نے یہ کہا، اپنی کتاب میں لکھا، لوگوں نے اس سے سوال کیا پہلے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لکھا؟ تو کہتا ہے میں نے اس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھی، جس دن یہ اپنی دعوت کے لیے شروع کیا وہ مکہ کا پورا میدان تھا، لیکن اس کی تاریخ، اس کی دعوت پر لبیک کہنے والے صرف دو تھے، ایک اس کی عورت تھی، ایک بھتیجا، ایک بھائی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک عورت تھی سیدہ خدیجہ، اور ایک چچا کا بیٹا علی جس کی عمر 9 سال تھی۔ یہ مائیکل کہتا ہے کہ یہ دعوت شروع ہوئی تھی صرف 2 لوگوں سے۔ حضور نے دعوت دی، 2 لوگوں نے لبیک کہا، اس کے بعد اپنے قریبی ساتھیوں میں ابو بکر صدیق اور ایک غلام، یہ 4-5 لوگوں سے دعوت شروع ہوئی۔ اور وہ مائیکل کہتا ہے شروع میں تو ایسا ہی لگا تھا کہ یہ اسی زمانے میں ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے مقابل میں بڑی بڑی طاقتیں مکہ میں موجود تھیں۔ ابو جہل مقابل میں ہے، ابو لہب مقابل میں ہے، ابو سفیان مقابل میں ہے، یہ سرداران قریش سب ایک جگہ ہیں جن کے ہاتھوں میں اس زمانے کی پارلیمنٹ ہے جہاں یہ لوگ بیٹھ کر کے فیصلے لیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ 3 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ یہ مائیکل کہتا ہے 2 لوگوں سے شروع ہونے والی یہ دعوت میں نے آج کے زمانے میں دیکھا 1.5 ارب تک پہنچ چکی ہے، 150 کروڑ تک اس دعوت کو پھیلا دیا گیا۔ اور اگر یہ دعوت جھوٹی ہوتی تو 14 سینچریوں تک باقی بھی نہیں رہتی۔ آج تک یہ لمبی دعوت چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس دعوت کے اندر ضرور کوئی سچائی موجود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک انگریز قلمدان جس نے تاریخ لکھی ہے، بڑی بڑی شخصیات کی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہجرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسا اثر دکھاتی ہے، یہاں سے اسلام کی نئی نشو و نما ہوئی ہے۔ اسلام کی
بہترین جو سیاست ہے، جو اسلام کی سلطنت کہیں، خلافت ہے، یا اللہ رب العزت کے قوانین کا نفاذ ہے، یہ ہجرت کے بعد ہو سکا ہے۔ ہجرت زندگی میں کچھ چیزوں کو چھوڑنے کو کہتے ہیں، لیکن جب بندہ کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو بہت کچھ اس کے بدلے میں دیتا بھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب یہاں پر جو حالات تھے وہ مکہ جیسے حالات نہیں تھے۔ مدینہ نرم دل لوگوں کی زمین تھی، وہاں پر لوگوں نے استقبال کیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 6 یا 7 دن پہلے ہی مدینے کی گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں۔ آلریڈی وہاں پر 100 سے زیادہ گھروں میں اسلام موجود تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، کیونکہ حضور جب دعوت شروع فرما چکے تھے مکہ میں، تو مدینے سے قافلے آتے تھے حج کے لیے اور وہ حضور پر ایمان لاتے تھے، واپس جاتے اپنے شہر میں پھر تبلیغ کرتے۔ کئی لوگ حضور کے مدینے آنے سے پہلے ہی اسلام میں تھے، ایمان میں تھے۔ اب یہاں پر آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مدینے میں، دونوں حالات بالکل الگ ہیں۔ مکہ میں بھی حضور آئے ہیں اور مدینے میں بھی حضور آئے ہیں، دونوں جگہ آنے کی کیفیت الگ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں جب آئے تو تاریخ میں ہے بنو نجار قبیلے کی ساری بچیوں کے ہاتھ میں دف تھے اور وہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر چڑھ جاتی تھی اور روزانہ صبح سے شام تک انتظار کرتی تھی۔ جس دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رفیق سفر صدیق اکبر کے ساتھ قبا کی طرف سے نمودار ہوئے، جلوہ بار ہوئے، مدینے کی خوشیوں کا حال یہ تھا، حدیث میں موجود ہے، ساری مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئیں، مرد حضرات اپنی گلیوں میں اور راستوں پر نکل آئے، اور چھوٹے بچیاں اور کچھ نوجوان جو جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، تلوار بھی ان کے ہاتھ میں تھے، نیزے بھی ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ جو ان کے آڑ کے لیے جو ڈھال ہوتے تھے تو تلواروں کو ڈھال سے بجاتے بجاتے سنیت الوداع کی گھاٹیوں تک پہنچ گئے اور سب بیک زبان کہتے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ ہمارا بریلویوں کا کیا ہوا سلام نہیں ہے، یہ مدینے کی وہ صحابیات بچیوں کا سلام ہے جنہوں نے حضور کا مدینے میں استقبال کیا ہے۔ ارے میرے عزیزو، یہاں مجھے بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ اگر آج ہم میلاد میں کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں تو در حقیقت یہ مدینے والوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی حضور کا استقبال کیا تھا اور یہ کہا تھا اللہ والا ہمارے شہر میں آیا ہے۔ انہوں نے تو بڑی بات کہی تھی، طلع البدر علینا، انہوں نے کہا 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ من ثنیات الوداع، یہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اللہ کی طرف بلانے والا پیغمبر جب تک بلاتا رہے گا ہم سب مدینے والوں پر اس کا شکر واجب ہوگا۔